بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ ہوتی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت عورت اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلیجہ بانسوں اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبو کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، خوف اللہ مجھے کھائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ آئے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ناظرین محترم، اس نیک، بہادر اور پاک باطن اور عصمت و باب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرح سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم باری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے، اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزا رہی ہے۔ آئے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا، خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرے مالک، مجھ سے غصہ ہو گیا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر گریہ و زاری کہ جناب باری تعالی توبہ و استغفار کرتا ہے، ناظرین محترم، اور رو رو کر اعمال کی سہائی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنی دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالی نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑا غفور و رحیم ہے،
پاک ہے وہ ذات جو بڑا بخشنے والا ہے، پاک ہے وہ ذات جو بے نیاز ہوتے ہوئے نیاز مندوں کی دعا سنتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔